دین تفہیمات اور تفہیمات کی بقیہ جلد سنت کی عینی حیثیت سود از مولا مودودی سود کی تلفظ پروپ ریڈنگ ٹھیک نہیں ہے، سین سے ہے، رسائل و مسائل کی کل 7 جلدیں ہیں۔ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاح ہے: قیدیانی مسئلہ، پردہ، نشر تقریر نماز، معاشیات اسلام، مسئلہ جبر و قدر، خلافت و ملوکیت، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، اسلامی ریاست، اسلامی نظام زندگی اور اس کے تصورات، اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر، حقوق اسلامی تحقیقی نظر، اسلام اور ضبط ولادت، اسلام اور جدید معاشی نظریات، حقوق الزوجین، فضائل، دینیات، دعوت اسلام اور اس کے مطالبات، دروس قرآن، الجہاد فی الاسلام۔ اچھا، یہ فہرست ہم نے آپ سے یہاں اس لیے شیئر نہیں کی کہ ہم اس پہ بات کریں گے، صرف اس لیے کہ آپ کو یہ ہم نے فہرست اس طرح بنانے، اس کی سب سے پہلے اشاعت کے بارے میں کہ یہ کب شائع ہوئی، اور یہ کام اب بھی آپ کے ذمہ ہیں۔ تو آج ہم اپنے اگلے والے حصے کی طرف چلتے ہیں جو ہے اجتہاد۔ ہمارا موضوع تھا مولانا مودودی کے اجتہادات۔ اس موضوع پہ ہم نے 3 طرح سے اس کو لینا تھا: اجتہاد، مولانا مودودی اور مولانا مودودی کے اجتہادات۔ تو آج ہم اس کے دوسرے حصے کو لے رہے ہیں کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے۔ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا اس وقت تک ہم بات کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو آئیے اجتہاد کو جانتے ہیں، اجتہاد کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اجتہاد شریعت اسلامی کی ایک خاص اصطلاح ہے، اور اصطلاح جب ہم کہتے ہیں تو اصطلاح کا کیا مطلب، اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پچھلے دفعہ شاید اس پہ بات کی تھی یا نہیں، بتائیں آپ میں سے کوئی ساتھی، اجتہاد کسے کہتے، اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ بھائی کیا فرماتے ہیں آپ حضرات؟ اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ آپ اصطلاح کا لفظ استعمال کرتے نا؟ جی جی بالکل، اتفاق علماء کا نام کیا ہے؟ اجتہاد ہے، اصطلاح ہے، اور اس سے مخصوص علاقہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے کوئی خاص شعبہ علم بھی مراد ہو سکتا ہے، کوئی خاص دور بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم علمی دنیا میں جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں متقدمین کے ہاں اس اصطلاح کا مطلب یہ تھا، متاخرین کے ہاں اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے، فقہا اس لفظ اس اصطلاح کا، فقہا کے ہاں اصطلاح یہ ہے، محدثین کے ہاں اصطلاح یہ ہے، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں احناف کے ہاں اصطلاح یہ ہے اور شوافی کے ہاں اصطلاح یہ۔ تو اصطلاح مطلب وہ لوگ، وہ ماہرین اس وقت کے، اس دور کے، ان حالات کے، وہ جس معنی پر متفق ہو جائے۔ تو کوئی اجتہاد ایک اصطلاح ہے۔ اجتہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے۔ جہد کے معنی ہیں سخت محنت اور مشقت۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے انتہائی صرف قوت۔ اچھا، یہی اجتہاد ہے جس کے لیے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، نون بقا، کنویں کا پہلا پانی۔ یہ تو لغت میں بات ہو گئی۔ یاد رہے جیم ہا دال سے بننے والے جتنے الفاظ ہیں، جتنی صیغے، جتنی شکلیں ہیں، شکلوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ اس میں انتہائی محنت، انتہائی صرف قوت ہوگی۔ یعنی
دین کا کوئی کام جو بہت آسانی سے ہم کر لیتے ہیں وہ جہاد نہیں کہلاتا. یعنی میرے گھر کے پاس مسجد ہے، میں گھر سے نکلا مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں، میری مسجد کی ذمہ داری ہے، تو میرا نماز پڑھنا جہاد نہیں ہے. لیکن فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ان کو ضروریات پوری کرنا یہ جہاد ہے. اس طرح ایک شخص یہاں بھی نماز کی ادائیگی میں بھی اگر مشقت ہے تو وہ جہاد کا روپ دھار لے گا. اب یہ جہاد کا اجتہاد کا یہ لفظ اس کے شرائط ہے، اور وہ یہ ہے، یعنی ہم آسان تعریف اگر کر لے کہ مخصوص شرائط کے ساتھ فقہی منابع میں سے عملی احکام کا استنباط کرنا. یعنی شرائط معلوم کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی سے جو جب جہاں اور جیسے چاہے. وہ فقہی منبع جتنے ہیں، ماخذات جتنے ہیں، اس سے عملی احکامات کا استنباط کرنا اجتہاد کہلاتا ہے. اب یہاں 3 الفاظ قابل غور ہے: مخصوص شرائط، فقہی منابع. مخصوص شرائط کیا ہے؟ بھائی وہ قرآن و سنت یا ان فقہی منابع سے اخذ فہم کی استعداد رکھتا ہو. اب فقہی منابع کیا ہے یا جس سے اجتہاد ہوتا ہے؟ تو ہم عموماً کہتے ہیں کہ 4 ہمارے بنیادی سورس ہے، سورس آف لا ہے: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. اس بات کو اور مختصر کرے تو فراہی مکتب فکر کے مولانا امین حسن اصلاحی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو یہ منابع 3 ہے: قرآن، سنت اور اجتہاد. ہم اجتہاد کی بات کر رہے ہیں. اسلام کے بنیادی سورس آف لا 3 ہے: قرآن، سنت اور اجتہاد. اب یہ اجتہاد پہ کبھی اتفاق ہو جاتا ہے تو ہم اسے اجماع کہتے ہیں، کبھی اتفاق نہیں ہوتا تو اس سے قیاس کہا جاتا ہے. ان 3 چیزوں سے، یعنی قرآن، سنت اور اجتہاد سے عملی احکام معلوم کرنا، اس کی کوشش کرنا، اس کے لیے اپنے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا، یہ اجتہاد کہلاتا ہے. یعنی گویا یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن و سنت، یاد رہے جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے تو یہ یکساں سورس آف لا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث سیکنڈری سورس آف لا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں سنت سیکنڈ سورس آف لا ہے، سیرت سیکنڈ سورس آف لا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ سورس آف لا ہے، سیکنڈری سورس آف لا نہیں ہے. اور یہی فرق ہے دور حاضر کے ان شخصیات میں جو ہمارے مقابلے میں، اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ سنت سیکنڈری سورس ہے، دوسرے درجے کا سورس ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے. میں آسانی کے لیے یہ کہہ دوں کہ جس طرح فرض قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح فرض حدیث سے، سنت سے ثابت ہوتا ہے. جس طرح قرآن کے حکم سے فرض ثابت ہوتا ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نفع مبارکہ سے بھی فرض ثابت ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی ساتھ اس کی مثال بتائے گا؟ سنت سے فرض بولے علماء کرام، شیخ عظام. سنت سے فرضیت کا ثبوت، مثال، ثبوت نہیں، مثال. آپ کا نام؟
ٹھیک ہے عامر بھائی، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا۔ میں اس کی مثال دے دوں آپ ہی کی مثال کے ساتھ کو ملا کر۔ ہم فجر کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں فرض، یہ 2 رکعت فرض نماز قرآن حکیم میں نہیں ہے، یعنی ان 2 رکعتوں کا ذکر نہیں ہے، فجر کی نماز ہی کا ذکر نہیں، یہ 5 نمازوں کا ذکر نہیں قرآن میں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، پھر عشاء کی 4، یہ سب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ سب فرض ہے۔ اب یہی فرق ملحوظ خاطر رکھیے، لیکن ہم فجر میں 2 فرض سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ اب دونوں سنتیں، انہیں دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، ان پہلے والے 2 رکعت کو آپ اور میں سنت کہہ رہے ہیں، امام کے ساتھ جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں ان کو ہم فرض کہتے ہیں۔ گویا آپ کی سنت آپ کے اعمال ہی میں کچھ چیزیں فرض کے درجے کی ہے اور کچھ سنت کے درجے کی ہے۔ یہ چونکہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے اس پہ زیادہ ہم نہیں بولیں گے، آپ کا کوئی سوال ہوگا تو تب بولیں گے۔ جی نہیں ہے کوئی سوال، یا آپ سب سمجھ گئے میری بات؟ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ تو اجتہاد کی بات ہو گئی، آئیے اب اجتہاد کی مثالیں لیتے ہیں۔ اچھا، ہم نے ایک بات یہ کی کہ یہ انتہائی صرف قوت ہے، اجتہاد کرنا ہوتا ہے، تیسرا ہے، تو اس پہ یہ بات بھی یاد رکھیے، آپ اجتہاد، آپ لوگ اجتہاد نہیں کریں گے تو اجتہاد خود سے ہوگا، اجتہاد خود سے ہوگا۔ اس کی مثال بر صغیر کے تناظر میں بتاؤں۔ بر صغیر میں بہت سارے مرد جنگ عظیم کے نتیجے میں کھو گئے، جن کو ہم فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں مفقود الخبر، وہ بیوی، وہ خاتون جس کا شوہر گم ہو جائے، کھو جائے، معلوم نہیں ہو پڑ رہا۔ اب بیچاری بیوی کیا کرے گی؟ احناف کہتے ہیں اسے 70 یا 80 سال انتظار کرنا ہوگا، اگر شوہر نہیں آئے تو یہ اس کا شوہر فوت شدہ سمجھ کے یہ دوسری جگہ شادی کر لے۔ مالکیہ کی رائے ہے کہ 4 سال انتظار کریں، دیگر ائمہ بھی ان کے ہم نوا ہے۔ تو بر صغیر میں خواتین نے ایک اجتہاد شروع کر دیا، اور وہ یہ کہ خواتین کو یہ معلوم ہو گیا کہ کلمہ کفر کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، یعنی اگر ایک بیوی یا ایک شوہر دائرہ اسلام سے نکل جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو برصغیر کی وہ خواتین جو دوسری جگہ نکاح کرنا چاہ رہی تھی، پریشان تھی خانگی معاملات میں، تو وہ ایک لمحے بھر کے لیے کلمہ کفر کہہ دیتی تھی، نعوذ باللہ، اور اس کے ساتھ ان کا پہلے والے شوہر کے ساتھ نکاح ٹوٹ جاتا تھا، وہ اگلے دن عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیتی تھی۔ یہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا منفی اجتہاد، شیطانی اجتہاد، شیطان بھی مجتہد ہے، وہ بھی اجتہاد کرتا ہے۔ تب جا کر بر صغیر کے علماء نے اس پر رائے دے دی کہ ہم اس معاملے میں وہی 4 سال والا فتوے پر عمل کریں گے، کہ 4 سال ہوگی، اس کے بعد وہ دوسری جگہ شادی کر لے۔ تو یہ مثال میں دونوں دے رہا تھا، اجتہاد کی۔ اب اجتہاد کی مثال کیا؟ یہ تو منفی شیطانی غلط اجتہاد تھا۔ صحیح اجتہاد کیا ہے؟ جیسے اب شروع کرتے دور صحابہ سے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر، بنو قریظہ
ان کی زمینیں مجاہدین میں تقسیم کی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں وہ زمین جو بزور شمشیر فتح ہو وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بالعکس مثال پاکستانی فوج کی ہے، جنہوں نے کبھی کوئی انچ بر زمین فتح نہیں کی، لیکن اپنے ملک کی زمین ان کے اندر تقسیم ہوتی رہتی ہے، اور آج تک کوئی سیویلین حکومت یہ جرت نہیں کر سکی یہاں کہ کسی استاد کو، کسی سائنسدان کو کوئی پلاٹ مل سکے۔ البتہ کسی چھوٹے رینک والے سے لے کر بڑے والے کو تو، اور جتنا بڑا ہوگا وہ جتنے چاہے اپنے آپ کو، تو یہ زمینوں کی بندرباٹ یہ مال غنیمت نہیں ہے، اپنی ہی شہریوں کے، اپنی ہی سٹیزن کی چیزوں کو اپنے اسٹیبلشمنٹ کا اپنے آپس میں تقسیم کرنا۔ جیسے کہ ابھی چند ہی دنوں پہلے ابھی چولستان کی زمین پاک فوج نے اپنے قبضے میں لے کر آپس میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا، ہزار سال سے آباد لوگ پریشان کر رہے ہیں، نہ تو کسی جج والی جیم میں جرت ہے، نہ کسی جرنلسٹ والی جیم میں، اور نہ کسی سیاستدان میں کہ اس کو روک سکے۔ خیر، یہ تو جملے معترضہ تھا۔ البتہ اس کی درست مثال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عراق فتح ہوا، نہاون کی اس فتح کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، تو یہ جو پورا عراق تھا یہ بزور شمشیر فتح ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ اس کا کیا کیا جائے؟ اگر ان چند ہزار مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تو ہر مجاہد کے حصے میں کئی سو ایک کلومیٹر زمین آتی، 500 کلومیٹر، 100 کلومیٹر۔ یہ اس کے نتیجے مستقبل کا کیا ہوتا؟ یہ ہے دوررس اجتہادی نگاہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کی اس آیت کے تحت کہ دولت تمہارے اغنیاء کے درمیان مرتکز نہ ہو، سرمایہ دارانہ نظام کے اس بنیادی اصول پہ ضرب لگاتے ہوئے قرآن کی اس آیت کے تحت انہوں نے اجتہاد کیا کہ عراق کی زمین مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگی، اور دیگر صحابہ میں کچھ نے اختلاف قابل ذکر تعداد نے نہیں کیا کسی نے۔ یہ ہے اجتہاد۔ اس طرح ہم اپنے علوم کے اندر، علم فقہ میں، اصول فقہ میں، حدیث میں، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ سب اجتہاد کی مثالیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ سنت ہے اور یہ واجب ہے یا یہ مکروہ ہے، بلکہ یہ تو مجتہدین کی کاوش ہے کہ وہ کسی عمل کو انہوں نے فرض کہا، کسی عمل کو حرام کہا، کسی کو واجب کہا، یہ درجہ بندی۔ اور یہی بات آپ اصول حدیث میں آئیے، حدیث میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ تو بعد کے محدثین کے محنتیں اور کاوشیں ہیں۔ ہم صرف 3 مثالوں پہ ہم نے بات کی، ورنہ بات بہت طویل ہو جائے گی، یہ خود موضوع بڑا طویل ہے۔ اس پہ تفصیلات کے لیے میرے شیخ، میرے استاد حضرت مولانا گور رحمان رحم اللہ کی کتاب ہے اجتہاد و تقلید اور امام ابو حنیفہ کے فقہی اصول، شیخ القرآن مولانا گور رحمان رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب آپ کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو اجتہاد اور اس کے متعلقہ شرائط کیا ہے؟ اب اس میں 2 سوال اٹھا کے بات آگے بڑھاؤں گا، ان سوالات کے جوابات میں نہیں بتاؤں گا، آپ چاہے تو اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی موجودہ یا اس سے پہلے مطلب کوئی بھی ہماری پارلیمنٹ اسے اجتہاد کا حق حاصل ہے؟
جی یس نو میں بول سکتے ہیں آپ. جی اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے ذمہ دار ادارہ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کے ممبران میں اجتہاد کی صلاحیت ہو. اسی پارلیمنٹ میں ہماری چاہے وہ جو بھی طریقہ ہو، اگر اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے لوگ آئے تو اجتہاد کا حق حاصل ہے. ٹھیک، اب اس سوال کو ایک اور طرح لے لے، کیا جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کو اجتہاد کا حق حاصل ہے؟ آپ پہلے والے پہ کیوں خاموش تھے؟ پارلیمنٹ والے مسئلے پر آپ نے کیوں کیا آپ کا یہ حسن ظن ہے کہ جماعت اسلامی کی موجودہ شورا جو ہے وہ اجتہاد کی شرعی صلاحیت رکھتی ہے؟ یا میرے خیال سے جی، یہ آپ کی آرزو ہے کہ ایسا ہو؟ اچھا، آپ کا مائک تبھی کھلنا چاہیے جب آپ مجھ سے مخاطب ہو. جب آپ گھر میں بول رہے ہو تو پھر مائک آپ بند رکھے اپنا. اگر مجھ سے بول رہا ہے تو تب مائک کھلا رکھے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی رائے محفوظ رکھی ہے. ہم اپنی رائے آگے چل کر ہماری رائے واضح ہوگی. اگر کوئی اور ساتھی رائے. وعلیکم السلام. جی عدنان صاحب. اچھا، نہیں دینی معاملات کی بات کر رہا ہوں. جیسے ہمارے اشتہارات میں خواتین کی بے پردہ تصویر ہونی چاہیے یا نہیں، اس پر ہماری شورا کو اجتہاد کا حق ہے. کیا مطلب؟ بغیر نہیں اشتہار. اچھا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ بات آپ کے منظر ہے کہ اجتہاد قرآن و سنت کے ماتحت ہوگا، قرآن و سنت کے علی الرغم نہیں ہوگا. یعنی اجتہاد کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن و سنت کا حکم ایک ہو آپ نصوص کے مقابلے میں، ورنہ یہ پتہ ہے اس کا نتیجہ نکلے گا کہ یہ کام تو یا تو کوئی نیا نبی آ کر کرے. شریعت میں تبدیلی کا حق یا شریعت میں تغیر و تبدل یہ نئے نبی کا کام ہے، اور ہم تو الحمدللہ اس پہ قائل ہیں کہ کوئی نئے نبی نہیں آنے والا ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں زیادہ نہیں بولنا چاہیے. اس کے ساتھ ہم نے مختصراً یہ بات کر لی کہ مولانا مودودی کے اجتہاد کیا ہوتا ہے، اب اجتہاد کی شرائط کیا ہے وغیرہ، اس پہ ہم آج تک بات نہیں کر پا سکیں گے. میں چاہ رہا تھا آج بات کو سمیٹ دوں.
اب ہم آتے ہیں مولانا مودودی کے اجتہادات. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مولانا مودودی کو اجتہادات کا حق ہے؟ جی، مولانا مودودی اجتہادات کر سکتے ہیں. اچھا، یعنی اس کے لیے کچھ بنیاد تو ہونی چاہیے نا. اجتہاد کے لیے بنیادی شرائط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، ٹھیک، قرآن و سنت کا علم ہونا اور گہرا علم ہونا، ٹھیک. اب میں اس پہ ایک جملہ اور کہتا ہوں. مولانا مودودی کو اپنے ہم عصر تمام شخصیات میں سے اجتہاد کا جو زیادہ موقع کہہ لے یا مقام کہہ لے، وہ ہے کہ مولانا کو دیگر علوم عصر حاضر کے وہ اپنے ہم عصر سے زیادہ تھے. یعنی اسلام کے خلاف جو کچھ لکھا گیا یا اسلام کے مخالفین یا اسلام پر تنقید، ان کے جواب مولانا کو تر. میں اس کی ایک مثال دے دوں. یہ جو سنت پہ اعتراضات کے لیے سوالات تھے وضو کے، یہ صرف مولانا مودودی کو نہیں بھیجے گئے تھے، یہ تو اس وقت کے پاکستان کے تمام بڑے علماء کو بھیجے گئے تھے. تو باقیوں نے کیوں جواب نہیں لکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین کی شان میں گستاخی پر مبنی کتاب محمود عباسی نے لکھی، تو اس کا جواب ہمارے باقی سب علماء نے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں، اب یہ جملے یاد رکھیے کہ اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی مفسر تھے، مولانا مودودی فقیہ تھے، مولانا مودودی کوئی معیشت دان تھے، ان کا اختصاص کیا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی بنیادی لحاظ سے متکلم تھے. متکلم مطلب میتھالوجسٹ تھے، فلسفی تھے، باقی سب چیزیں اس کے تحت تھے. اچھا، اب آئیے مولانا مودودی کی اجتہادات کو ہم ضمناً لے لیں، یعنی مطلب مختصر کر کے لے لیں، اور پھر جو ہے جتنے پر بات ہو سکے گی. سوری، ایک کام تھا. تو ہم مولانا مودودی کے، اور یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا اگر آپ نے دیکھے ہو، ہم مولانا مودودی کے 7 اجتہادات پہ بات کریں گے. یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی موقع بھی نہیں ہے. ان 7 پہ بھی ہم آپ سے تعارف کرائیں گے، اور یہ پورا کورس جب آپ کا 1 سال کا ہو جائے گا تو یہ دراصل اسی بات کی وضاحت ہوگی. ہم آپ میں سے کوئی ساتھی یہ دوہرا لے. جی، یہ پہلا نہیں ہے، 1 2 کر کے بولے نا. ہاں، نمبر نہیں، مغرب جاہلیت خالصہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. سعید صاحب دوبارہ پڑھے شروع سے، نمبر 1. ہاں،
हाँ जी जी हाँ तो जी जी अरे अच्छा, पहले तो जरा सरसरी तौर पर आप ये बता दें कि आप ये समझते हैं या इसके अलावा कुछ और आपको अहम लगते हैं। पहले हमारी बात ये होगी कि क्या आप इन 7 को, जो अभी अधूरी फहरिस्त है, क्या आप इनको इज्तिहादात समझते हैं? और अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें इजाफा करें, हमने 8वां खाना खाली छोड़ा है। जी, हमारे बाकी शुरका खामोश क्यों हैं? ठीक है, और हम्म अच्छा, ये पॉइंट हम जाहिलियत खालिसा में लेंगे। ये मगरिबी तसव्वुर है, नेशनलिज्म पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म है। नेशनलिज्म, थियोक्रेसी और पापाइयत, सोशलिज्म, ये पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म है। ये कैपिटलिज्म के हिस्से हैं, जिसे हम मगरिब इस जाहिलियत कहते हैं। जी, एक बेन ने कहा तजदीद व अमीन, दूसरा है जिहाद। ये मुख्तलिफों ने मजीद इज्तिहादात का कहा है। जी, इज्तिहाद एक बात ये याद रहनी चाहिए, इज्तिहाद होता है कुरान और सुन्नत के रुश में एक नए महाज पर डट जाने का नाम है। ये जितने हमने साथ लिखे हैं, ये सब वो है जो मौलाना से पहले इस तरह नहीं थे। जबकि इनकार हदीस पर उम्मत या इनकार सुन्नत पर उम्मत जो है, वो शुरू से मतलब दलाइल भी मौजूद है, किताबें भी लिखी गई है। इज्तिहाद का मतलब ये है कि वो शोबा जिस पर इससे पहले इस तरह काम नहीं हुआ हो, तब इज्तिहाद होगा ना। अगर एक काम मौजूद, जैसे हम ये नहीं कहते कि बुखारी ने इज्तिहाद किया, क्योंकि बुखारी से पहले सैकड़ों किताबें हदीस की लिखी हुई मौजूद थी, एक और उन्होंने लिख दी। ठीक है, क्या कादियानियत, कादियानी मसले पर तो मौलाना से पहले सैकड़ों किताबें लिखी है। मौलाना की किताब पहली किताब नहीं है। गुलाम कादियानी की जिंदगी में इस खुद जो इस पे सबसे पहले जिसने काम किया, ये वाकया बड़ा दिलचस्प होगा। मौलाना, और इसको हमारे देवबंदी हजरात भी नहीं मानते, बरेलवी भी नहीं मानते, मौलाना इमदादुल्लाह महाजर मक्की के खलीफा है, जो इस्लामाबाद में उनका मज़ार है, मेहर अली शाह साहब। मेहर अली शाह साहब की किताब सैफ चिश्तियाई,
یہ قادیانیت کے خلاف، اور ان کو امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے بھیجا تھا کہ آپ جائیے، ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھے گا، آپ اس کا مقابلہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد کتابوں کی ایک ڈھیر ہے، بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے۔ تو یہ ایک کام ہے، اہم کام ہے۔ مولانا کی کتاب کی اپنی خوبیاں ہے۔ جیسے کوئی مجھ سے پوچھے کہ قادیانیت پہ، میں قادیانیت پڑھاتا رہا ہوں عرصے تک، مجھ سے کوئی پوچھے سب سے اچھی کتاب کیا ہے، تو عثمانی یونیورسٹی کے پروفیسر الیاس کی ہے، الیاس برنی صاحب کی کتاب سب سے اچھی ہے۔ اور اگر میری پسندیدہ کتاب آپ کے لیے عجیب ہوگی، برق صاحب کی کتاب ہے حرف محرمانہ، قادیانیت مسئلے پر، وہ بہت اچھی کتاب ہے۔ تو غرض کئی ساری کتابیں ہیں۔ جی کوئی اچھا، اگر آپ کم کرنا چاہیں تو کس کو کم کرنا چاہیے؟ آپ کا جو کیمرہ آف ہے نا طاہر صاحب، ذرا دیدار تو کرا۔ جی جی، میں نے کہا کیمرہ آن کرے، ہم آپ کے دیدار سے جی جی طاہر صاحب، جی جی جی۔ اچھا، میرے خیال میں اس پہ مولانا کی بات تو ہے پوری، لیکن وہی بات مولانا سے پہلے کہ ہمارے دینی ائمہ ماہرین نے کی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوں گی اس پہ۔ اس کی وجہ ہے اجتہاد اینڈ نہیں ہوگا، ایسے مسائل اٹھیں گے، اس پہ بات کرنی پڑے گی آپ کو یا ذمہ داران کو۔ جی، اگر آپ کو منفی کرنا پڑے تو یہ تو اجتہاد نہیں، فتویٰ کا مسئلہ ہے نا، کیونکہ اس پہ پہلے سے فتوے موجود ہے۔ ہاں، یعنی کچھ چیزیں دیکھیں، فتویٰ اور اجتہاد میں فرق ہے۔ فتویٰ کیا ہے؟ معلوم دین مسئلے کو لکھ کر اپنے ساتھی کو دینا یا بتانا، جبکہ اجتہاد کسی مسئلے پر جب پہلے سے کوئی رائے موجود نہ ہو، اس مسئلے کو لیے قرآن و سنت کی بنیادوں پر کوئی نتیجہ خیز معنویت اور تمام حدود و قیود کے ساتھ کوئی رائے پیش کرنا۔ اچھا، ایک یہ ہے کلاس میں ماسٹر اسٹوڈنٹس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، بہت مشکل کلاس ہے۔ آپ ماسٹر اسٹوڈنٹس سے کیا مراد ہے، آپ سمجھائیں، بولے۔ ہم تو بولنے کا موقع سب کو دے رہے، سدائے عام ہے یاران نقتدا کے لیے۔ جی اچھا، میں
جی آپ جس کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیں. اچھا ایک منٹ, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جس کو کم کرنا چاہتے ہیں ان میں سے آپ کے خیال میں یہ نہیں, یہ والا کوئی معقول اجتہاد نہیں ہے یا اس پہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان 7 میں سے ہے کوئی؟ یہ اسکرین شیئر کا آپشن آن کر لے نومان. جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے, یا میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اجتہاد ہے؟ بلکہ آپ ایک اور جملہ کہنا چاہیے جو ہمارے کئی ساتھی کہتے ہیں کہ بس بالکل مسلمان ہے مغرب کے لوگ 100%, بس صرف کلمہ پڑھ لیں, اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب سگنل ڈاؤن ہو تو سب رک جاتے ہیں, بکری کا بچہ سڑک پہ ہو تو اس کے لیے ٹریفک رک جاتی ہے. یہ سب وہ باتیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم مغرب میں خیر کی متلاشی ہے. اس پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ نوٹ ہے, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. جی جی کوئی اور آپ سمجھتے ہو, کوئی اور ساتھی؟ ایک ساتھی کی رائے آئی ہے, نمبر یہ بڑا خطرناک ہے. جی مفتی صاحب آپ کا مائک بند ہے, آواز نہیں آ رہی. جی میں وہی کر رہا ہوں.
السلام علیکم جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ آپ نمبر 2 کے علاوہ کسی اور انسان میں سے آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا یہ اجتہاد کے درجہ نہیں ہے یا مولانا کے اس پہ کام کم ہے؟ جی ابھی تو میری آواز ٹھیک ہے، میرے خیال میں میرے آواز کا مسئلہ ہے؟ اب آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، دونوں میں آ رہی ہے جی۔ جی ٹھیک ہے جی، کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، ہمارے جن ساتھیوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے الفاظ مشکل ہے تو وہ جس بھی لفظ کے بارے میں وعلیکم السلام، جی جی اچھا، پہلے آپ ایک سوال لیتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ دوبارہ بولیں۔ پہلا سوال آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ یہ ادخلوا فی السلم کافہ والا لفظ میں نہیں سمجھ سکا۔ ہاں یہ آپ کہہ رہے پہلے والے نقطے کے بارے میں کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ جی دیکھیں، اجتہاد کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہو۔ بھائی قرآن میں ذکر ہوگا تب اس کی بجائے جب مولانا مودودی رحم اللہ یہ بات کہہ رہے تھے، جب مولانا نے یہ لکھنا شروع کیا کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، تو کیا اس بات کی مخالفت نہیں کی گئی؟ میں اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ اس وقت کے ہمارے تمام علماء دیوبند 2 حصوں میں تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ ہم کانگریس کے ساتھ ہوں گے، دوسرے کا خیال تھا، یہاں تک کہ اشرف تھانوی رحم اللہ کی رائے یہ تھی کہ ہندوؤں کے مقابلے میں عیسائی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو صرف سیاسی مسئلے میں، کیا ہم اس دوران دین کے تمام شعبوں کو اسلام کے ماتحت سمجھ رہے تھے یا یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف عبادات اسلامی مطلوب ہے، باقی معاشرتی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے؟ انہیں ایک اس مولانا کی زندگی میں یا اس دور میں جو بات کی جا رہی تھی، تو آپ کے قریب کے ارد گرد بر صغیر کے جو اصحاب علم و فضل تھے، وہ اسلام کے ان معنوں میں دین، یعنی مولانا مودودی نے کیوں پہ زیادہ لکھا دین کیا ہے، مذہب، اور آگے ہمارا ایک اور ہے حاکمیت الہی۔ تو یہ سب وہ موضوعات تھے جو اس وقت دب گئے تھے یا اس وقت اس کی اہمیت وہ نہیں دی جا رہی تھی۔ تو تب مولانا نے دوبارہ یہ بات کی کہ اسلام جو ہے وہ مکمل نظام حیات ہے، وہ کسی دوسرے کی کسی بھی طرح کے آمیزش کو قبول نہیں کرتا۔ یہی بات اقبال نے کی تھی، باطل دو پسند ہے، حق لا شریک،
شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول. اچھا آپ کی دوسری بات سید قطب، تو اس پہ کوئی شک نہیں کہ سید قطب ایک مرتبہ پھر معذرت خواہ ہوں کہ ہمارا یہ روزہ بہت ڈراپ ہو رہا ہے. اچھا سید قطب اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ میں مغرب کی رد پہ اولیت مولانا مودودی کو حاصل ہے، اور جیسے مولانا نے اس کے لیے لفظ استعمال جاہلیت خالصہ، سید قطب رحم اللہ نے اس کے لیے شر محض کا لفظ استعمال کیا. اور جو ہمارے اب معاملہ پھر اصطلاحوں میں چلا جائے گا، یہ جو شے مطلق ہے اور مطلق شے کی بحث ہے نا، سید قطب اور مولانا مودودی دونوں کے اس لفظ کا مطلب ہے کہ مغرب میں جب ہم کہتے جاہلیت خالصہ، تو اس کا مطلب ہے ایک ایسی جاہلیت جس میں خیر کا کوئی شبہ تک نہیں ہے. اور جب سید قطب اس کو شر محض کی نام دیتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک مغرب ایک ایسا شر ہے جس کے عقیدے، رسم و رواج، صحت، میڈیکل، ترقی، کسی بھی چیز میں انسانیت کے لیے مجبور خیر نہیں. ہم جزوی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، جب تفصیل سے اس پہ بات کریں گے تو بات واضح ہوگی. تو سید قطب نے بھی یہ بات کی، لیکن اول اس معاملے میں اس دور میں مولانا استاد ہے، سید قطب خود اس میں سیکنڈ ہے. جی کوئی سوال ہے آخری؟ میرے خیال میں ہم آج گفتگو اسی پہ رکیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ بہت ساری چیزیں آپ کے لیے عجیب تھی. تو اس ہر اجتہاد پہ ہم الگ الگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. اس وقت تک کے لیے آپ کے سوالات اور ان پر آپ کی رائے کہ یہ اجتہاد ٹھیک، یہ اجتہادات ہے، اس میں کمی بیشی ہو یا نہ ہو. کوئی سوال ہے عمومی تو بولیے، نہیں تو ہم یہیں پر اینڈ کر لیتے ہیں. یہ تو آپ اپنے مینجمنٹ سے رابطہ کریں گے نا. ٹھیک ہے، آپ اپنے مینجمنٹ سے بات کر لیں، مجھے ان کی جو پالیسی ہوگی اس کے مطابق ہوگی انشاءاللہ. جی جی عرفان صاحب. نہیں اچھا ایک بات اور ہے، آپ کیوں یہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ تو اجتہاد کا مسئلہ نہیں ہے نا، یہ تو اس کا ہے. مولانا نے کبھی یہ اجتہاد کا مطلب تو یہ کبھی انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں ایسا ہر وقت کرے، یا جب آپ کے پاس یہ فقہی مسئلہ ہے، ٹھیک، اور فقہی مسئلہ میں آپ کے پاس احون البلیتین کا جو ہمارا فقہ اصول ہے، دو برائیوں میں سے کمتر برائی اختیار کی جائے گی.
تو کمتر برائی فاطمہ جناح تھی. اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا ہے ایوب خان میں مرد ہونے کے سوا کوئی خوبی نہیں اور فاطمہ جناح میں عورت ہونے کے سوا کوئی خامی نہیں. یعنی عورت ہونا خامی نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس معاملے میں کہ ان کی مل. اچھا، اس معاملے میں اب مسئلہ یہ تھا کہ فاطمہ جناح کیوں کینڈیڈیٹ بنی تھی، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. باقی لوگ کیوں یہ ممکن نہیں ہو سکا تھا. ایک بات آپ کے نومبر 2 کے انتخابات سے چند شاید 1 یا 1.5 مہینے پہلے مولانا مودودی سمیت پوری جماعت اسلامی رہا ہوئی تھی. انہیں آپ بالکل انتخابات کے قریب ہی جماعت اسلامی پر پابندیاں تھی ایک دم ہمارے پاس. یعنی آپ سوال یہ اٹھائے نا کہ مولانا مودودی کیوں کینڈیڈیٹ نہیں بنے، تو یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا. جب آپ کے پاس 2 برائیوں میں سے کوئی ایک اختیار کرنے لازمی ہو تو ان دونوں میں یہ رائے کبھی نہیں ہے کہ ہر حال میں ہر وقت ایسا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے کب سے یہ سمجھنا ہم نے شروع کر دیا کہ السلام علیکم. بس کلاس تقریباً ختم ہو گئی ہے. سوال ہے مفتی صاحب لیفٹ ہو گئے. دوسرے لنک پہ موجود ہے. بس آخری ایک سوال چل رہا، ہم اینڈ کر رہے ہیں اس کو. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. ریکارڈنگ جو ہے پریزنٹیشن کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ آپ کو فراہم کر دیں گے انشاءاللہ.